بہت مشہور اسکالر ہیں، اور قرآن پاک چونکہ عرصے سے پڑھا رہے ہیں اس لیے بعض اوقات بڑے کام کے نقطے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے 4 طرح کے لوگوں پر تعجب ہے جو 4 مسائل کے حل سے غافل ہیں. یعنی وہ مسئلے کا شکار ہیں، اللہ نے مسئلے کا حل بتا دیا ہے لیکن انہیں نہیں پتا کہ حل کیا ہے، یا اگر پتا ہے تو وہ اس حل کو اختیار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم سے آزمایا گیا، یعنی جس کے دل پر غم ہے، وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، کہ وہ کیسے اس آیت سے غفلت اختیار کرتا ہے، وہ کیسے اس آیت کو نہیں پڑھتا. لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا، میری غلطی، میرا قصور. اب جانتے ہیں کہ یہ آیت پڑھی تھی، یہ دعا پڑھی تھی یونس علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں جا پڑے، سمندر کی گہرائیوں میں اندھیروں پر اندھیرے میں ڈوب گئے تھے. اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے بھی لائٹ چلی جائے رات کو تو کتنا دل گھبرا جاتا ہے. کہاں یہ کہ وہ معلوم نہیں کتنا عرصہ اس کے اندر رہے. جو ہی وہ اس میں پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اس دعا پر اللہ نے انہیں کیا جواب دیا؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے اس کی دعا سن لی اور ہم نے اس کو غم سے نجات دے دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے. یعنی جو بھی شخص غم میں مبتلا ہوگا، اگر وہ اسی کلمے کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کو نجات دیں گے، ہم اسے مشکل سے نکالیں گے. اب سوچئے، یاد کیجئے آپ کی زندگی میں کیا چیز بڑی مشکل بنی ہوئی ہے. کوئی انسان ہے، یا مالی مشکلات ہیں، یا کسی کی جدائی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، جب اپنے اسٹیج کو پہنچتے ہیں تو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یا ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، یا پڑھنے باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد مائیں جو ہے وہ اداس ہی رہتی ہے، کسی جگہ دل نہیں لگتا، ہر ایک چیز پھیکی پھیکی لگتی ہے. اپنی زندگی بچوں کے پیچھے بھلا ڈالتے ہیں. وہ خوش ہیں تب بھی، وہ خوش نہیں تب بھی، وہ چھوٹے ہیں تب بھی. ماؤں کا تو سب سے بڑا غم اولاد ہی بن جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جب یاد آئے، جب دل اداس ہونے لگے، جب پریشانی چھانے لگے، فوراً تصویر اٹھائے اور اللہ کا ذکر شروع کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا بیت کرنا شروع کر دیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں لیکن خود ساختہ طریقے اختیار کیے ہوئے. کہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے پانی کے پیالے رکھے اور اس میں تصویریں ڈبوئی ہوئی ہوں اور ان پہ پڑھ رہے ہوں. یہ بھی ایک خود ساختہ تکلف کی بات ہے. اس کی کوئی ہمیں نہ طریقہ بتایا گیا اور نہ ہی کچھ کہا گیا، بس صرف یہ جملہ دہرانا ہے اور اسی جذبے اور اسی خشوع اور اسی سنجیدگی اور اسی اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے جس کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا. اور وہ کیا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے. اب دیکھیے کہ جو شخص کسی قید خانے میں ہو، کوئی شخص کہیں کنفائن ہو گیا ہو، کہیں پھنس گیا ہو، کبھی ہو سکتا ہے آپ کسی لفٹ میں چڑھے اور وہاں بجلی چلی گئی اور لفٹ کا دروازہ اندھیرے میں بند ہو گیا ہو. کچھ لوگوں کو ایسا فوبیا بھی ہوتا ہے کہ وہ بند جگہ پہ نہیں جا سکتے، اور کہیں واش روم کی کنڈی کھٹک گئی اور وہ کھل نہ رہی ہو یا دروازہ نہ کھل رہا ہو تو دل کا حال کیا ہوتا ہے. تو یونس علیہ السلام کی تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، وہاں تو نہ کنڈی تھی نہ دروازہ تھا، نہ کچھ توڑ سکتے تھے نہ کچھ، اور اگر باہر نکلتے بھی تو کہاں جاتے. سمندر کی گہرائیوں میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اور یہ سچی سٹوری ہے، سچی بات ہے. اس جگہ سے اللہ نے ان کو نکالا، چونکہ مچھلی کے پیٹ میں اسٹامک میں ایسڈ ہوتا ہے، لہٰذا ان کا جسم جو تھا وہ کچھ اسکن ڈیزیز ان کو ہو گئی، اس سے اسکن پرابلم ہو گیا. تو اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو کنارے میں لا کے اگل کے ڈالا. اللہ نے ان کے اوپر ایک بیل اگائی، کدو کی بیل تھی، جس سے انہوں نے پھر کھایا بھی اور اس کا سایہ بھی انہیں ملا. اور کس طرح اللہ نے ان کو اس مشقت سے نجات دے دی. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یہ جو جملہ ہے نا، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومنوں کو، ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں، ان کو بھی نجات دیتے ہیں. اس میں خوشخبری ہے ہم سب کے لیے
یاد رکھیے شیطان خوش ہوتا ہے بندے کو غمگین کر کے، کیونکہ وہ دشمن ہے نا. کسی کا بھی دشمن کیا چاہتا ہے کہ جس سے اس کی دشمنی ہے اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ ہو، اس سے حسد کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو پریشان رکھتا ہے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب مومن غمگین ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے دشمن کو خوش نہیں ہونے دینا. آپ دیکھیے بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں ہمیں واچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری کسی خوشی سے خوش نہیں ہوتے، تو ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو اور کمپوز کر لیتے ہیں اور ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہمیں کوئی کمی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہے. ہم اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت لاتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ پریشان ہے. تو مزہ آیا کہ پریشانی آئی اس پر. تو کسی دشمن کو اپنے اوپر ہنسنے نہیں دیتے.